اسی طرح جب وقت کی قید میں باؤنڈ ہوگا تو آپ ہر ایک کا تعین کر سکتے ہیں کہ کون سے Q1 بنتا ہے کون سے Q2 بنتا ہے. سب سے پہلے اس کی ارجنسی معلوم کرو, ارجنٹ ہونا معلوم کرو, فوری ہونا معلوم کرو. ارجنٹ ہونا معلوم ہو جائے گا, اس کے بعد دیکھ لو کہ اہم ہے یا نہیں. اگر اہم ہوگا تو Q2, اہم نہیں ہوگا تو Q3 Q4. ارجنٹ بھی ہوگا تو Q3, اور امپورٹنٹ نہ ہو, امپورٹنٹ ہو اور ارجنٹ بھی ہو تو Q1. تو ہمارے پاس 4 کوڈنٹ بن جائیں گے. کتنے کوڈنٹ بن جائیں گے؟ 4. Q1 امپورٹنٹ اور ارجنٹ, Q2 جی امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ ارجنٹ نہیں, Q3 ناٹ امپورٹنٹ ارجنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ارجنٹ اور Q4 ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. ٹھیک. اب آگے اس کی وہ ہے, وقت کی قلت ہے, ہم ایک مثال سمجھا کے آگے بڑھتے ہیں. اب کرنا کیا ہے کہ Q کے ساتھ, Q1 کے ساتھ کیا کریں, Q2 کے ساتھ کیا کریں, Q3 کے ساتھ ترجیحات کا تعین کیسے کریں. تو کہا نا ذات سے کہ الاہم فالاہم, پہلے کام پہلے, پہلے کام پہلے. اس پر اسٹیفن کوی کی کتاب ہے فرسٹ تھنگ فرسٹ, بڑی اچھی کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی چل چکا ہے, اہم کام پہلے کے نام سے, اہم کام پہلے کے نام سے. اب آتے ہیں سب سے پہلے کہ کوڈنٹ کے ساتھ کیسے نمٹا جائے. تو سب سے پہلے لے لو Q1. کس کو لے لو؟ Q1 کا طریقہ کیا ہے؟ Q1 کون سی کوڈنٹ ہوتی ہے جو امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے اور ارجنٹ بھی ہوتی ہے. تو جو امپورٹنٹ بھی ہو اور ارجنٹ بھی ہو تو کیا کیا جائے؟ ڈو اٹ, کر گزرو. کیا کر لو؟ کر گزرو, کر گزرو بھائی, کیونکہ کوئی چانس ہی نہیں ہے نا, ایم بھی اور ارجنٹ بھی, تو ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے نہ کرنے کا. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 2 مصیبتیں جمع ہو جائے تو کیا کریں. مثال کے طور پر ایک طرف ایک پہاڑی راستہ ہے, اس طرف بیل جو ہے بریک فیل ہو رہے ہیں, سامنے جو ہے پہاڑ سے ٹکرائیں گے اور نیچے وادی ہے اس سے گریں گے, تو کیا کریں. تو اس صورت میں آپ 2 میں سے جو کم مصیبت ہوگا اس کو اختیار کریں گے, جس کو احمد البریتین کہتے ہیں. 2 مصیبتوں میں سے جو کم مصیبت ہو اس کو اختیار کرو تاکہ نقصان کم سے کم ہو. اس پر ہم لوگوں نے ریسرچ کی ہے قواعد تفسیر کے نام سے کہ قواعدوں کا اصل ماخذ کیا ہوتا ہے. تو اس کا ماخذ جو ہے سورہ کاف کی آیت ہے. جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا وہ ہوا تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پاڑ دیا, تختہ نکال دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیا ہے ارکتھا لتغرقا اہلہا, یہ کیا کیا کہ یہ کشتی کا یہ تاکہ یہ غرق ہو جائے. تو خضر علیہ السلام فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا سوال. بعد میں جب جواب بتا تو فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وکانا وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا, وہ چھین لے گا. تو تختے کا نقصان بڑا نقصان ہے یا پوری کشتی کا چلے جانا نقصان تھا؟ جی اس سے فقہا نے یہ قاعدہ نکالا اور اس سے تقریباً کئی ہزاروں مسائلوں کا استنباط ہوتا ہے اس ایک قاعدے پر. اس لیے جب 2 مصیبتیں جمع ہو جائے تو Q2 میں سے احمد البلیتین پر عمل کریں گے, یعنی کم سے کم مصیبت کو اختیار کریں گے اور زیادہ نقصان سے بچیں گے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں Q2 پر. Q2 کا مطلب کیا ہے؟ جو امپورٹنٹ ہو لیکن ارجنٹ نہ ہو. امپورٹنٹ ہو لیکن ارجنٹ. تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ اس پر فوکس کریں, توجہ کریں, اپنی زندگی کا دار و مدار کس پر رکھیں؟ Q2 پر رکھیں. مثال کے طور پہ امتحانی تیاری ہے, بچوں کی تربیت ہے, اپنی ذاتی تربیت ہے, جو اہم ہے, ارجنٹ نہیں ہے, آج نہ کرو کوئی بات نہیں, کل نہ کرو, لیکن ایسا نہ ہو کہ کرتے کرتے وہ آج ہی نہ رہے. عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سید الخاطر, دل کا شکار, اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے. ابن عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کاموں کے ٹالنے کی مثال کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی جو ہے ایک درخت کو دیکھ لیتا ہے, چھوٹا سا درخت ہو, اور وہ روز کہتا ہے کہ میں اس کو کاٹوں گا. روز یہ بات کرتا ہے, روز یہ بات بھولتا ہے, روز یہ بات کرتا ہے, روز یہ بات بھولتا ہے. آہستہ آہستہ یہ شخص جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور درخت جو ہے وہ تناور ہوتا جاتا ہے. پھر یہ چاہتا ہے کہ اس کو نکال دے, لیکن اس کی صلاحیت اس کو کام نہیں دیتی. وہ جو ایک پودے کو ایک اس سے اکیڑ سکتا تھا, اب اس کے پیچھے جو ہے نا ٹریکٹر بھی باندھے تو جڑوں سے نہیں نکلتا, ٹوٹ جاتا ہے لیکن جڑوں سے نہیں نکلتا. اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی کام ہوتے ہیں. آج کر لیں گے تو آج کے کاموں کی تھوڑی سی جڑ بن جاتی ہے, پھر کل کریں گے تھوڑی سی اور پرسوں کریں گے, آہستہ آہستہ اس کی جڑیں پھیلتی جاتی ہے.
پھر ہم کہتے ہیں یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس درارے سے نکل ہی نہیں سکتے، یار کیا کریں ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں وسائل ہی نہیں، کیا کریں ہمارے پاس علم کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، ہمیں لوگ صحیح نہیں ملے، سیاستدان، تو سارا ملبہ دوسرا، کیونکہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، اور یہ بے ہمت لوگوں کی سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو خود قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ جب قصوروار ہی نہیں ٹھہرائیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ بھائی اصلاح تو تب ہوتی ہے کہ آدمی پہلے قصوروار کو اپنے آپ کو ٹھہرا لے نا۔ جب ہم اپنے آپ کو قصوروار ہی نہیں ٹھہراتے ہیں، غلطیاں تو سب اوروں کی ہے، تو اور صحیح ہو، ہم کیوں صحیح ہو؟ تو زندگی بیت جاتی اور ہم وہیں کے۔ اس لیے کامیاب ترین لوگوں نے اپنی زندگی کا سارا توجہ وہ Q2 پر، دا پاور آف فوکس سکسیسفل جو ہے ارتکاز کی ہے کہ وہ قوت ارتکاز کی پاور کیا ہے، یعنی ارتکازی قوت، جب آدمی ایک چیز پر توجہ دیتا ہے تو اس کی قوت کیا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بالائی علاقوں کا سفر کیا ہو، کاغان، ناران، ان جگہوں، وہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب پانی جس بہاؤ سے بناتے ہیں تو اس جگہ کو تنگ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا جو پانی کا بہاؤ ہے وہ کیا ہو جائے، قوت پکڑ، اور پھر وہ قوت پکڑ کے گہرائی کے ساتھ جب جاتی تبھی چلتا ہوا، وغیرہ تو اگر پاؤں پہلے تو وہ قوت پیدا نہیں کرتی ہے، پاور پیدا نہیں کرتی۔ آج ہم لوگ کی صلاحیت ایسی بکری ہوئی پڑی، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے، ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے، یہاں بھی بھاگتے ہیں، وہاں بھی بھاگتے ہیں، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم لوگ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ٹریڈ مل پر جو ہے دوڑتا ہے، اس میں آتا ہے عادت 1 کلومیٹر پھر 2 کلومیٹر، لیکن وہی کی وہی ہوتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، لکھا ہے کہ 3 کلومیٹر سفر کیا، لیکن دیکھتے ہیں 1 قدم، یہ کیا؟ تو ہم میلوں چلتے ہیں، صبح سے اٹھتے ہیں، شام کو رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، لیکن وہی کو 1 قدم بھی آگے نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے ترقی الگ چیز ہے اور اچلنا الگ چیز کا نام ہے۔ کہتے ہیں اگر گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے تو یہ ترقی کر رہا ہے، اور گھوڑا اپنی جگہ پر حرکت کر رہا ہے تو یہ اچل رہا ہے۔ تو حرکت میں اور ترقی میں کیا ہے فرق ہے۔ ہم نے حرکت کا نام کیا رکھا؟ ترقی۔ تو کامیاب ترین لوگوں کی سب سے زیادہ توجہ کس پر تھی بھائی؟ لہٰذا اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اہداف طے کرو، گول طے کرو، ویژن طے کرو، اور سب سے زیادہ توجہ اس پر دو کہ کیا امپورٹنٹ ہے تو کر گزرو، اس کا انتظار مت کرو کہ وہ ارجنٹ بنے۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کر گزرو اس سے پہلے کہ وہ جوان ہو جائے۔ رشتے بگڑ رہے ہیں تو بگاڑ سے پہلے اصلاح کر لو، ایسا نہ ہو کہ ٹوٹنے کا انتظار مت کرو۔ والدین کی خدمت نہیں کی تو کر گزرو اس سے پہلے کہ وہ دفن ہو جائے۔ آپ نے معاشی استحکام نہیں کیا ہے تو معاشی استحکام کی فکر کرو اس سے پہلے کہ بھیک مانگنے لگو۔ جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں ہوتے، جہاں میں کیا لوگ جو ہے ہم کب تک اس طرح طرز اختیار کریں گے؟ ہم دینے والے بن جائیں۔ اس لیے حدیث میں آتے ہیں الید العلیٰ، اوپر کا ہاتھ اوپر والا بہتر ہے نیچے والا سے کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو تیوری ہے نا۔ تو آج ہی سے فوکس کرو اپنے Q2 پر۔ Q3 سے سمجھنے سے پہلے Q4 پر آئے۔ Q4 کا جو تیوری یہ ہے کہ Q4 کون سی ایکٹیویٹی تھی؟ جو امپورٹنٹ بھی نہ ہو اور جو امپورٹنٹ بھی نہیں ہو اور ارجنٹ بھی نہیں۔ تو زندگی میں جو کام نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے تو کیا کرو؟ چھوڑ دو نا، چھوڑ دو۔ قرآن مجید میں قد افلح المؤمنون کے تحت مفسرین نے لکھا ہے الذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والوں کی 8 صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ کس سے اعراض کرتے ہیں؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں اس تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ لغو کا مطلب کیا ہو کہ ہر وہ کام جو آپ کو نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ لغو ہر وہ کام ہے جو آپ کو نہ دین کا فائدہ دے نہ دنیا کا۔
کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو چھوڑ دو نا یار. اب پھر فیس بک کا اسٹیٹس دیکھنا، اس پر کمنٹ کرنا، کیا ہے امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ ہے. زندگی بیتی جا رہی ہے، راتیں بیتی جا رہی ہے، فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہے، نظام تعلیم بگڑتا جا رہا ہے، اخلاقیات بگڑتے جا رہے ہیں، لیکن کرتے جا رہے ہیں. تو نہ امپورٹنٹ ہے اور نہ ہی، تو اس کا آسان فارمولہ کہ کیا کر دو. Q3 کیا تھا کہ جو امپورٹنٹ تھا نہیں امپورٹنٹ نہیں تھا لیکن کیا تھا. اب مسئلہ کا یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے امپورٹنٹ ہو. مثال کے طور پہ یہاں الارم بجے لکھا ہے کہ ایسے الارم بجنے کی صورت میں ہو سکتا ہے بلڈنگ میں آگ لگے باب. تو ارجنٹ بھی ہوا، امپورٹنٹ بھی ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی نے غلطی سے بٹن دبا دیا، تو یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہ ہو. تو اس سے Q3 کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو جاتی ہے. اس لیے Q3 کے لیے فلٹر لگانا پڑتا ہے. کیا لگانا پڑتا ہے؟ فلٹر کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہر ایک کا موبائل فون بجے، تو اب ان نون نمبر جو ہوتا ہے جس کا نام ہی نہیں لکھا تو آدمی نہ ہوتا. تو پہلے زمانے میں لوگوں نے CLI لگا دیا. کیا لگا دی؟ موبائل کے ساتھ جس کا نمبر نام آتا تو اس کا فون اٹھا لیتے، ایک قسم کا فلٹر ہوتا. اسی طرح فلٹر وہی فلٹر ہے جس طرح پانی میں ہم لگاتے ہیں کہ کچرا براہ راست درمیان میں ایک چیز لگا لیتے تاکہ پانی صاف آ جائے. ایک آدمی ہے جنہوں نے اٹرنی کی آ کے صاحب نام ہے، ان کے ساتھ وہ چونکہ سوشل میڈیا میں بھی سوشل ورک میں بھی بہت وہ رہے، ایکٹیو رہے. تو جب یہ ورکشاپ ٹائم مینجمنٹ کی تو انہوں نے اپنے آفس کے باہر یہ لگایا کہ ہر 5 منٹ بعد لوگ دڑا دڑا آتے، اپنا کام بھی متاثر ہوتا رہا اور وہ بھی متاثر ہوتا رہا. تو انہوں نے کیا کیا کہ باہر ایک وہ لگایا اور اس پہ لکھا کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور لکھا کہ آپ جو مسئلہ میرے پاس لے کے آئے ہیں، کیا یہ مسئلہ ای میل فون وغیرہ پر ڈسکس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے تو آپ مجھے ای میل یا فون کر دیں، بار بار ہی ہم مسئلہ حل کر دیں گے، آپ تشریف نہ لیں. اور اگر یہ ای میل پر نہیں ہو سکتا تو نیچے پر کیا کریں؟ نیچے پر پڑھیں. پھر کہا کہ کیا یہ مسئلہ اگر نہیں حل ہو سکتا تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو 1 سے لے کر 2 بجے تک جو کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اس میں میں نماز پڑھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں ایک ساتھ، تو آپ آ کے میرے ساتھ مل لیں، ہم بات کر لیں گے براہ راست. اگر براہ راست بات کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کرنے والی بات نہیں ہے تو آپ نیچے پر، تو کیا کریں؟ دروازہ کھلا ہے، آپ اندر تشریف لیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اچانک دوست آ جاتے ہیں، اچانک گھر میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، اچانک گاڑی فیل ہو جاتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر تو ہم حالات پر ایسے حالات نہیں ہوتے جو ہم نے سارے حالات ہی کو اس پر قیاس کیا ہو. تو Q3 کے لیے کیا لگانا پڑے گا؟ فلٹر لگانا پڑے گا. آدھے کام میں کیا ہو جائے گا؟ کام میں رکاوٹ بن جائے گی، آپ کو بہت سارا ڈسٹربنس سے آپ بچ جاؤ.